الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملاں را رہنما. امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا. مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمة للعالمین. بگڑی بھی بنائیں گے
جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں۔ اور ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں۔ اور جب حشر کے میدان میں ایک حشر برپا ہوگا، جب حشر کے میدان میں ایک حشر برپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شاہ بطحا کملی میں چھپائیں گے، امت کو شاہ بطحا کملی میں چھپائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود حضور نبی رحمت تاجدار بطحا شب اسرا کے دولہ، مالک ہر دو سرا، نبی کل ختم الرسول، ہم سب کے ملجا و مأوا، جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ آپ دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ تحفہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات حق کو سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب نو تا دم آخر عقیدہ اہل سنت تے قائم و دائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس کائنات عالم دے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت نو
جڑا دین عطا فرمایا بڑا ہی پیارا، بڑا ہی سچا اور سچا دین عطا فرمایا، اور کامل دین عطا فرمایا، اکمل دین عطا فرمایا۔ حضرات محترم ایسا دین عطا فرمایا پیارے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ رب العزت دے پیارے محبوب نے اپنے پیارے محبوب دی سانو ایسی نسبت عطا فرمائی کہ جس نسبت دی اتے سانو بڑا مان ہے، بڑا فخر ہے، الحمدللہ۔ حضرات محترم ایسی نسبت کہ پہلیاں امتاں بھی دعاواں کردیاں رہیاں، پہلے نبی بھی دعاواں کردے رہے کہ یا اللہ سب کچھ لے لا لیکن اپنے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ دی امت دے اندر سانو شامل فرما دے۔ ایسی نسبت اللہ رب العزت نے سانو عطا فرمائی ہے، ایسا فخر سانو عطا فرمایا ہے۔ اور حضرات محترم اس دین مبین، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر عبادتاں اللہ رب العزت نے کچھ امت مسلمہ دے ذمے لگائیاں کہ جڑیاں صرف اور صرف امت مسلمہ نہیں کرنیاں نے، ایمان والیاں نہیں کرنیاں نے۔ مثال دے طور تے نماز یہ بھی ایمان والیاں نے ادا کرنی ہے، روزہ یہ بھی ایمان والیاں نے رکھنا ہے، زکوٰۃ یہ بھی ایمان والیاں نے ادا کرنی ہے، حج یہ بھی ایمان والیاں نے ادا کرنا ہے، نوافل وغیرہ، صدقات و خیرات وغیرہ اور اس طرح دیاں عبادتاں یہ ایمان والیاں نے، مسلماناں نے کرنیاں نے۔ حضرات محترم لیکن اس امت مسلمہ دے اتے ایک ایسی عبادت بھی ہے، ایسا کام بھی ہے کہ جڑا ساری کائنات نو بنان والا رب بھی کردا ہے، اس دے فرشتے بھی کردے نے، اور اس ساری کائنات نو بنان والے رب نے فرمایا کہ اے ایمان والے اگر ساری کائنات نو بنان والا رب پیا کردا ہے، اس دے فرشتے بھی کردے پے نے، پھر او تسی بھی کام کریا کرو، کام او تسی بھی کریا کرو۔ حضرات محترم او پھر کڈا فخر والا کام ہوئے گا، کڈا مقبولیت والا کام ہوئے گا۔ ہن نماز یہ بندے ادا کر دیں، رب ادا کردا نہیں، وہ پاک اس چیز تو۔ روزے اس دے بندے رکھ دیں، رب رکھدا نہیں، وہ پاک اس چیز تو۔ حج بندے ادا کر دیں، رب اس چیز تو پاک۔ زکاتاں بندے ادا کر دیں، رب اس چیز تو پاک۔ لیکن حضرات محترم او کیڑا کام ہے جڑا رب آپ بھی کردا ہے، اپنے فرشتیاں تو بھی کرواندا ہے، اور ایمان والیاں نو بھی اوندا حکم دیندا ہے۔ حضرات محترم او ایسا کام ہے، ایسا کام ہے کہ سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اے میرے غلاموں، اے ایمان والیو، اگر او تسیو کام کرو گے اللہ رب العزت اس کام نو تواڈے اور جہنم دے درمیان پردہ بنا چھڑے گا۔ وہ کام تسی کرو گے، اس کام نو، اس عمل نو اللہ رب العزت تواڈے درمیان اور جہنم دے درمیان پردہ بنا دے گا۔ وہ کیڑا کام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات دا قرآن ارشاد فرماندا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، بے شک اللہ، ان اللہ وملائکہ، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے، یصلون
علی النبی اپنے نبی تے درود بھیج دینے اللہ بھی درود بھیج دائے اس دے فرشتے بھی درود بھیج دینے یا اللہ تو درود بھیج اپنے نبی تے درود بھیج تیرا محبوب ہویا تیرا محبوب نبی ہویا یا اللہ تو درود بھیج لیکن امت مسلمان تو نماز بھی عطا فرمائیے امت مسلمان روزے بھی عطا فرمائے نہیں امت مسلمان زکاتاں بھی عطا فرمائیاں نہیں کہ زکات ادا کریا کرو امت مسلمان حج دا فریضہ بھی عطا فرمایا ہی لیکن یا اللہ ایک ایسا عمل ہے کیڑا آپ بھی کرنا ہے فرشتیاں کولو بھی کروانا ہے فرمایا اے امت مسلمہ اے عمل تسی کر دے جاؤ گے میں توڑے گناہاں نو مٹاندا جاواں گا فرمایا میں اور میرے فرشتے یصلون علی النبی اپنے نبی تے درود و سلام بھیجنے اپنے نبی تے درود بھیجنے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والیو تسی بھی میرے نبی دی ذات خوب رج رج کے درود و سلام بھیجیا کرو میرے نبی دی ذات درود و سلام پڑھیا کرو یا اللہ سی درود و سلام پڑھاں گے سانو فائدہ کیا سلوے گا درود تیرے نبی دی ذات پڑھنا ہے کسے اور دی ذات نہیں یا اللہ اگر تینوں سبحان اللہ کہیے تو سانو 10 نیکیاں عطا فرمانا ہے 10.5 گناہاں نو مٹا دینا ہے 10.5 درجیاں نو بلند فرما دینا ہے جنت دے اندر ساڑھے نام دا ایک درخت لگا دینا ہے یا اللہ الحمدللہ کہیے ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمانا ہے یا اللہ تیری تکبیر اللہ اکبر کہیے نیکیاں عطا فرمانا ہے اور کوئی ایسا نیکی والا کام کریے تیری توحید بیان کریے تیری شان بیان کریے تیرا ذکر کریے لا الہ الا اللہ یا اللہ ایک ایک حرف دے بدلے نیکیاں عطا فرمانا ہے تے لیکن تے فرما رہے ہیں یصلون علی النبی میرے نبی دی ذات درود و سلام پڑھو صلو علیہ وسلموا تسلیما میرے نبی تے درود بھی پڑھو میرے نبی تے سلام بھی پڑھو یا اللہ تیرے نبی تے درود پڑھاں گے تیرے نبی تے سلام پڑھاں گے سانو فائدہ کی ملے گا سانو انعام کی ملے گا فرمایا تسی میرے نبی دی ذات درود و سلام پڑھو میں تانوں جہنم تو نجات عطا فرما دیواں گا فرمایا درود پڑھنا سلام پڑھنا تو اڈا کام ہے میرے نبی دی ذات ہے حضرات محترم نبی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات کثرت دے نال درود و سلام پڑھدا ہے اللہ رب العزت اس دی پیشانی دے لکھ دیندا ہے اس بندے نو میں جہنم تو بھی آزاد کر دیتا ہے منافقت تو بھی پاک کر چھڑیا ہے فرمایا جہنم تو بھی آزادی ہے اور منافقت تو بھی اس نو میں آزاد کر چھڑیا ہے پاک کر چھڑیا ہے اور حضرات محترم اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات جڑا بندہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے اللہ رب العزت اس نو بے شمار انعامات عطا فرماندا ہے حضرات محترم نبی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے آپ روایت کر دینے ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی صلاة حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی
عنہ آپ فرماتے نے سونے نبی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول الناس بیوم القیامہ، قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ دے سب تو زیادہ قریب وہ بندہ ہوئے گا، سب تو زیادہ قریب وہ ایمان والا بندہ ہوئے گا، اکثر علیہ صلات، فرمایا کثرت دے نال محبت دے نال میری ذات درود و سلام پڑھیا کرے گا۔ فرمایا محبت دے نال اٹھ دیاں بیٹھ دیاں سون دیاں جاگ دیاں ٹر دیاں پھر دیاں میری ذات محبت دے نال کثرت دے نال جتنا ہو سکے میری ذات درود و سلام پڑھے۔ فرمایا جتنا درود و سلام میری ذات پڑھدا جائے گا قیامت والے دن اللہ رب العزت اتنا ہی اس بندے نو میری ذات دے قریب کرتا جائے گا۔ حضرات محترم جڑا بندہ سونے نبی علیہ السلام دے قریب ہو جائے اتوں ہووے بھی ایمان والا، ہووے بھی ایمان والا اور ہووے بھی سونے نبی علیہ السلام دے قریب۔ اور ساڈا اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جڑا بندہ سونے نبی علیہ السلام دی نسبت دے اندر آ جائے اللہ رب العزت اس بندے دے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دیندا ہے۔ فرمایا جتنا میرے تے درود و سلام پڑے گا قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوئے گا۔ تو قیامت دا میدان کوئی ساڑھے پینڈ دے گراؤنڈ جتنا نہیں ہونا بلکہ پوری زمین ہی قیامت والے دن میدان ہوئے گی، کوئی عمارت نہیں ہوئے گی، کوئی دریا سمندر نہیں ہونگے بلکہ چٹیل میدان ہوئے گا اور نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ ہر نبی دی امت ہوئے گی، کم و بے 1.25 لاکھ انبیاء دی امتاں موجود ہونگیاں، انہاں ساریاں امتاں دے وچوں فرمایا جتنا میری ذات میرا امتی میرے تے درود و سلام پڑھتا جائے گا اتنا میرے قریب ہوندا جائے گا۔ اور حضرات محترم نبی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں جڑا بندہ چاہندا ہے کہ قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے وہ میری ذات کثرت دے نال درود و سلام پڑھیا کرے۔ حضرات محترم ایک دن نا اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ السلام باہر تشریف لے کے گئے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی علیہ السلام دے پیچھے پیچھے ہو لے تو نبی علیہ السلام نے دیکھیا کہ آپ ایک مکان دی چھت تے تشریف لے گئے، اتھے جا کے اپنے سجدہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے سجدہ فرمایا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے ہو گئے۔ جو اس وقت پیچھے ہو گئے نبی علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، سجدہ فرمان تو بعد سر جو سجدے چو اٹھایا نا تو اللہ رب العزت دا شکر ادا فرمایا تو فرمایا اے عمر بن خطاب تسی ٹھیک کیتا پیچھے ہٹ گئے ہو، یا رسول اللہ سجدہ کرن دی وجہ کیے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے ایک خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ جڑا تواڈا امتی تواڈی ذات محبت دے نال ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے دے 10 درجے بھی بلند فرمائے گا، 10 گناہ بھی مٹا دے گا اور 10 نیکیاں اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر لکھ دے گا۔ فرمایا اے اتنا انعام و اکرام اللہ رب العزت اس بندے نو عطا فرمائے گا، اتنا فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام سونے نبی کریم آقا علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام پڑھن دا کتنا اجر و ثواب ملدا ہے، کتنا انعام و کرام ملدا ہے۔ اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات تے اسی محبت دے نال درود و سلام پڑھاں گے، پڑھنا بھی اپنے نبی تے وے اس لجپال نبی علیہ السلام دی ذات درود و سلام پڑھنا ہے جس نبی نے دنیا تے بھی ساڑھے واسطے کام جناب والا رحمت بن کے آیا، ساڑھے تے کرم نوازیاں فرمان والا رسول بن کے آیا ہے۔ جدو اسی دنیا تو چلے جاواں گے قبر دے اندر پوچھیا جائے گا ما کنت تقول فی
حق حاضر رجل، اس سونی نورانی صورت والے بارے، اس سونی ہستی دے بارے دنیا دے اندر کی کہندا رہا ہے۔ اور قیامت والے دن قیامت دے میدان دے اندر اس وقت بھی اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ السلام ساڈے کم آن گے، اللہ رب العزت دی جہنم تو بچا کے اساں گناہگاراں نو جنت دے اندر داخل فرما دیون گے۔ پھر کیوں نہ اس سونے نبی علیہ السلام دی ذات محبت دے نال درود و سلام پڑھیے۔ بالاغ الاولا بکمالہ بالاغ الاولا لہی کشف الدجا بجمالہ بالاغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام دے دو غلام، ایک باپ اور ایک اندھا بیٹا ہے، جناب والا خراسان دے علاقے دے وچوں چلے نے حج دی ادائیگی واسطے مدینہ المنورہ مکہ مکرمہ دی طرف جا رہے نے، حج دی ادائیگی واسطے جا رہے نے۔ راستے دے اندر جاندیاں کوفے دے جناب والا شہر دے اندر پہنچے نے۔ کوفہ شہر دے اندر جا کے باپ بیمار ہو گیا، آخر کار باپ دی اتنی طبیعت خراب ہو گئی، آخری وقت آ گیا، دنیا تو باپ پردہ کر گیا۔ سونے نبی علیہ السلام دی ذات درود و سلام پڑھن دے کی انعام مل دے نے، کی کرم نوازیاں ہوندیاں نے۔ اور جناب والا باپ دا جس وقت انتقال ہویا، انتقال ہی نہیں بلکہ ان دے باپ دی شکل بھی تبدیل ہو گئی، شکل دیکھن دے قابل نہیں رہی۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، ان بیٹا پریشان ہے، علاقہ بھی اپنا نہیں، وطن بھی اپنا نہیں، اپنے وطن تو کافی دور آ چکے ہیں اور تو مصیبت نوی آ گئی، میرے باپ دا انتقال ہو گیا، میرا باپ دنیا تو پردہ کر گیا۔ اور میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، نوجوان اس پریشانی دے عالم دے اندر ہے، اپنے باپ دے چہرے دے کپڑا ڈالیا، کپڑا ڈال کے اپنے باپ دی میت تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ جس وقت اپنے باپ دی میت تو پیچھے ہٹیا، بیٹھا بیٹھا نیند آ گئی ہے، اس سوچ و بچار دے اندر ہے کہ میری مدد کون کرے گا، میرے باپ نو میرے نال دفنائے گا کون، میرے باپ نو جناب والا میرے نال مل کے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، جنازہ کون پڑے گا، تدفین کون کرے گا۔ آخر کار میرے باپ دی شکل دیکھن دے قابل نہیں رہی، میرے باپ دی شکل تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ نوجوان اس پریشانی دے عالم دے اندر ہے، اسے پریشانی دے اندر جناب والا دی اکھ لگ گئی، اونگ آ گئی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دی خواب دے اندر تشریف لے کے آئے کہ دیکھیا نوجوان دیکھتا پہ آئے، ایک جناب والا سونی نورانی صورت والے تشریف لے کے آئے، ان دے باپ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کے سونے نبی علیہ السلام نے ان دے باپ دے چہرے تے پھونک ماریے، چہرے وال پھونک مارن دی دیرے اللہ رب العزت نے ان دے باپ دے چہرے نو روشن فرما چھڑیا ہے۔ پہلا چہرہ شکل دیکھن دے قابل نہیں رہی، شکل تبدیل ہو چکی ہے، لیکن جس وقت نبی علیہ السلام نے پھونک ماری، کرم نوازی فرمائی، ان دے باپ دا چہرہ روشن ہو گیا، تو پہلا دیکھن دے قابل نہیں رہا، انہیں ایسا چہرہ بن گیا ہے کہ نظرہ ہٹان تو دل ہی نہیں کردا، اتنا حسن و جمال والا ہو گیا۔ حضرات محترم، جس وقت
چہرہ روشن ہو گیا تو سونے نبی علیہ السلام تشریف لے کے جان لگے تو اس نوجوان نے عرض کی تھی کہ کرم نوازی فرمان والے ہو دسو تے صحیح تہاڈا تعارف کی ہے تسی کون ہو؟ میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام سونے نبی علیہ السلام نے تعارف کروایا، فرمایا او نوجوانہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میں او آخر الزمان نبیاں، میں تیرا او لجپال نبیاں، او رحمتاں والا نبیاں، او کرماں والا نبیاں، جندہ تو کلمہ پڑھے آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے نوجوانہ میں تیرا او آخر الزمان نبیاں، میں او تیرا لجپال نبیاں، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ انور وال دیکھ دارندہ ہے، نبی کائنات دے چہرے دی زیارت کرتا ہے، نالے اپنے مقدران تے مان کرتا ہے، اپنے مقدران تے ناز کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائی جے بڑی مہربانی، یا رسول اللہ مہربانی اس مصیبت دی عالم دے اندر، اس مشکل گھڑیاں دے اندر کرم نوازی فرمائی جے میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، ساڈا نبی اتنا لجپالے، اتنا کرم نوازیاں فرمان والا نبی ہے، اگر اج بھی کوئی سونے نبی علیہ السلام نو محبت نال یاد کرے، سونے نبی علیہ السلام کرم نوازی فرما دینے، سونے نبی علیہ السلام دے نال محبت کوئی کر کے ویکھے، سونے نبی علیہ السلام دے نال پیار کر کے ویکھے، میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، حضرت جناب والا عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جناب والا اپنے علاقے دے اندر سونے نبی علیہ السلام دے نال محبت کر دینے، سونے نبی علیہ السلام دے نال پیار کر دینے، سونے نبی علیہ السلام دی جدائی دی اندر دن رات تڑپ دینے اور اپنی محبت برے انداز دے نال کہن دینے تھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب تھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب دوڑے دکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں۔ جس وقت جناب والا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سونے نبی علیہ السلام نو یاد کیتا، سونے نبی علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائیے، سونے نبی علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئیے، حضرت خواجہ غلام فرید انداز تبدیل ہو گیا ہے، الفاظ تبدیل ہو گئے نے، اپنے انداز دے نال کہندے نے یا رسول اللہ دنیا دا کچھ کوئی اور ہو سکتا ہے، دنیا دے محبوب کوئی اور ہو سکتے نے، دنیا دیاں محبوب چیزاں کوئی اور ہو سکتیاں نے، لیکن میرے دل دی میری دنیا دی محبوب چیز ہے یہ میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرے فرض فریضے حج زکاة صوم صلاة اذان بھی تو جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ یہی جناب والا جس وقت میرے اور تیرے نبی علیہ السلام دی زیارت، رخ انور دا دیدار، تاجدار گولرا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیتا ہے، آپ دے بھی انداز بدل گئے نے، آپ دے بھی الفاظ تبدیل ہو گئے نے، اور آپ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے
جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ اچھا سبحان اللہ یہ لفظ ہے نا، کوئی اچھی چیز ویکھیے، اچھا کلام سنیے، کوئی اچھی گفتگو سنیے، کوئی اچھی چیز کھائیے تو جڑی ان دل وچوں خوشی محسوس ہوندی نا، دل دے اندر چاہت پیدا ہوندی ہے، اس وقت بندے دی زبان تے سبحان اللہ دے الفاظ نکل دے نے۔ تے دسو کائنات عالم دے اندر میرے اور تواڈے نبی علیہ السلام دی ذات تو ود کوئی حسین ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام دا چہرہ بھی با کمال، میرے اور تواڈے نبی علیہ السلام دی گفتگو بھی با کمال، ہر انداز ہی با کمال ہے۔ تے تاجدار گولڈا دی زبان تو ایسے واسطے نکلے ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ یا رسول اللہ دنیا دے تے بڑے بڑے حسن و جمال والے ویکھے نے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ کلام والے ویکھے نے، یا رسول اللہ دنیا ود تو ود ویکھیے لیکن تواڈی شکل و صورت بھی سبحان اللہ، تواڈا کلام بھی سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تواڈی ذات نو اللہ کریم نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے تواڈی ذات نو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا، اور جس طرح تسی چاہیا تواڈے رب نے اسی طرح تانوں تخلیق فرمایا ہے، ہر طرح دا حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ اس لیے نیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھاں کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلامہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا رحمتاں والا نبی ہاں، میں تیرا شانہ والا نبی ہاں، کرمہ والا نبی میں ہاں۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے باپ دی شکل و صورت تبدیل ہو چکی، میرے باپ دا چہرہ دیکھن دے قابل نہیں رہا، یا رسول اللہ کیڑی نیکی کم آ گئی ہے، کیڑا میرے باپ دا عمل کم آ گیا ہے، یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیے، میرے باپ دی شکل ٹھیک فرما دیتی جے، میرے باپ دا چہرہ دیکھن دے قابل نہیں، ان نظرہ ہٹان نو دل نہیں کردہ۔ سونے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلامہ تیرے باپ دی شکل جڑی وجہ تو تبدیل ہوئی ہے، تیرا باپ دنیا تے رہ کے سود کھاندا سی، تیرا باپ لوگاں نو سود دیندا، تیرا باپ لوگاں کولو سود لے کے کھاندا، اے کاروبار کردا سی، یا رسول اللہ اے تے گناہ ہو گیا، اس گناہ دی وجہ تو میرے باپ دی شکل تبدیل ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ نیکی کڑی کم آئی ہے جڑیاں اتنیاں کرم نوازیاں فرما چھڑیاں جے۔ یا رسول اللہ یہ تے سمجھ آگئی کہ باپ دی شکل سود کھان دی وجہ تو تبدیل ہوئی ہے، لیکن جڑی درست فرمائی جے ایک کڑی وجہ تو فرما چھڑی ہے۔ تو حضرات محترم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلامہ بے شک تیرا باپ سود کھاندا سی، غلط کام میں حرام کام میں، اللہ رب العزت نے اس چیز نو منع کیتا، قرآن پاک دے اندر منع کیتا،
یہ گناہ ہے، اور اللہ رب العزت دا وعدہ ہے کہ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے سود کھائے گا یا دنیا تے شکل تبدیل ہوئے گی یا قیامت والے دن انہاں دی شکل تبدیل ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت دا وعدہ ہے. تو اللہ رب العزت اساں سارے انہیں اس چیز تو محفوظ رکھے کہ وہ آمین. حضرات محترم، عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک کڑی وجہ تو ہوئی ہے؟ تو حضرات محترم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامہ تیرا باپ سارا دن جو بھی عمل کردا سی، لیکن جس وقت شام نو اپنی چار پائی تے آ کے لیٹ دا سی نا، اکھ بند کرن تو پہلا میری ذات محبت دے نال 100 مرتبہ درود و سلام پڑھ دا سی. آج اندہ درود پڑھیا کم آگے آئے کہ میں کرم نوازی فرمائی گئی اندی شکل نو آگے درست فرما چھڑے آئے. حضرات محترم جڑا بندہ نبی علیہ السلام دی ذات محبت نال درود و سلام پڑھے گا، اللہ رب العزت اس دے اتے کرم نوازیاں فرمائے گا. ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ ماں باپ قربان میں کچھ گلہ عرض کرنا چاہنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عرض کرو جی. عرض کرتا یا رسول اللہ میں اپنے دن دے اندر 4 حصے رکھے نے، کام کاج کرن تو علاوہ 4 حصے رکھے نے جنہ دے اندر میں اللہ دا ذکر کرنا، اوراد و وظائف کرنا، وظیفے پڑھنا وا. تو یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے انہاں وظیفیاں دے وچوں 3 حصے میں دوسرے وظیفے کراں اور 1 حصہ آپ دی ذات درود و سلام پڑھاں، کیا میرا عمل ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا غلامہ عمل بڑا سونا ہے، بڑا سونا کام ہے. 3 حصے تو دوسرے وظیفے پڑھنا ہے، 1 حصہ میری ذات درود و سلام پڑھنا ہے. لیکن میرے غلامہ اگر انج کریں ان دنالو اپنا کام درود والا وداوت میں تیرے واسطے مزید بہتر ہو جائے گا، مزید کرم نوازیاں ود جان گیاں. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر انج کرنا 2 حصے میں آپ دی ذات درود و سلام پڑھیا کراں گا، 2 حصے دوسرے وظیفے کریا کراں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا غلامہ بڑا سونا کام میں 2 حصے درود پڑھیا کر، 2 حصے دوسرے وظیفے کریا کر. اگر درود ہور بتا دویں تے تیرے واسطے بہتر رہے گا. عرض کی دی یا رسول اللہ 1 حصہ دوسرے وظیفے، 3 حصے آپ دی ذات درود و سلام پڑھاں گا. فرمایا غلامہ اگر 4 حصے اگر بتا دویں تے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا. عرض کہتا ہے یا رسول اللہ پھر اپنے جڑے دن دے 4 حصے میں وظیفیاں واسطے مقرر کیتے سننا، یا رسول اللہ او 4 حصے آپ دی ذات درود و سلام پڑھتا رہاں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت تیرے اتے اپنی کرم نوازیاں فرمائے. اور حضرات محترم نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ محبت نال درود و سلام پڑھے گا اللہ جہنم تو بھی نجات عطا فرماوے گا، منافقتوں بھی پاک فرما دے گا. جہنم تو بھی آزادی مل جائے گی تو منافقتوں بھی پاک فرما دے گا. کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یا کوئی بھی محبت ہے درود ابراہیمی پڑھ لو، جڑا درود سونا لگ رہا ہے سارا درود ہی سونا ہے. جتنے سونے سیگے، جتنے سونے الفاظ نبی علیہ السلام دی ذات محبت نہ درود والے استعمال کرو گے اللہ رب العزت اتنیاں ہی کرم نوازیاں فرماتا جاوے گا. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. محبت نہ پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی باتیں ہیں. بلغ العلا بکمال. اور میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے.
میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان نیلے منزلے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، بالا غل اولا بے کمال کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، درود و سلام پڑھن دیاں برکتاں۔ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، کی نام ہے دلائل الخیرات، یہ صرف درود و سلام والی کتاب ہے، یعنی کہ اس دے اندر جنہاں بزرگاں لکھی نا انہاں جی لکھیا جی جمعے والے دن اے درود پڑھنا ہے، ہفتے والے دن اے پڑھنا ہے، اتوار سوار منگل یعنی جمعرات پورے ہفتے دن درود و سلام لکھے، اور بڑے کمال سیگے، ود تو ود الفاظ، سونے الفاظ نبی علیہ السلام دی ذات درود والے لکھے۔ ہن جس وقت انہاں بزرگاں دا انتقال ہو گیا، انہاں دا نام ہے حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، یہ انہاں بزرگاں کتاب لکھی ہے۔ آپ نے کتاب لکھن تو پہلا آپ دے نال جڑا واقعہ پیش آیا نا، آپ ایک کیونکہ پہلا جڑے اللہ والے ہوندے سن نا وہ ڈیرے لا کے نہیں سن بیندے آنے، گدیاں بنا کے نہیں سن بیندے، بلکہ چل دے جانا دے لوگاں نو تبلیغ کر دے جانا، جنگلاں دے اندر شہراں دے اندر، ڈیرا پکا کوئی نہ لانا۔ تو اے بزرگ فرماندے نے میں جنگل دے اندر گیا تو ایک مکان نظر آیا، اور نماز دا بھی وقت ہو گیا، تو نماز ادا کرن دا میں ارادہ کیتا، تو وضو واسطے میں پانی تلاش کیتا، پانی نہ ملیا، تو اس مکان دے قریب گیا، تو اس مکان دے قریب ایک خوہ سی، پمپ تے نلکے تے ہون ہی نکلے پہلا اتھے خوہ سی، فرماندے نے میں خوہ دے وچ پانی نکالن لگا تے ویکھیا ڈول بھی کوئی نہیں تے رسی بھی کوئی نہیں جن دے نال پانی نکالنا، تو آخر کار مکان دے اندر میں آواز دی ہے کوئی تے مینوں کوئی برتن دیو، کوئی رسی دیو، میں اس دے وچوں پانی نکال سکاں، میں وضو کرا۔ تو فرماندے نے مکان دی چھاتے نے ایک بچی پھیردی پئی سی، تو میں انہوں کیا تو وہ نیچے آئی، تو نے کہا بابا کی مسئلہ ہے، کی چاہیدہ ہے؟ انہیں حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا جی میں نے رسی دے ڈول چاہیدہ ہے، پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے۔ بچی کہنے لگی بابا پریشان ہونے کا دی ضرورت، چلا دیں کھو دے پانی کاٹ دینے۔ بچی نے کہا بابے نے کہا بڑی گل ہے، بچی کی پانی کاٹ دے میں۔ وہ بچی گئی، بچی نے جا کے اپنا تھوک جڑا منہ دے اندر ہوندا ہے تھوک اس کھو دے اندر سٹیا، اللہ رب العزت دی کرم نوازی کہ وہ پانی اپنے آپ کناریاں تک آ گیا۔ جس وقت بزرگ پانی کناریاں تک آیا، بزرگاں وضو کیتا، پانی واپس چلا گیا، تو بعد چ پوچھا بچیے کی معاملہ ہے کہ اللہ نے تینوں اتنی شان عطا فرمائی، کرم نوازی فرمائی کہ تیرے تھوک دی برکت دے نال اتنا گہرا پانی اپنے آپ کناریاں تک آ گیا۔ تو بچی کہندی بابا جی پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میں سونے نبی علیہ السلام دے درود و سلام پڑھنے ہیں، یہ ان دی برکت دے اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی۔ پھر آپ نے ارادہ کیتا، کتاب لکھی دلائل الخیرات، جس وقت کتاب لکھی، کتاب شائع ہو چکی، بزرگ دنیا تو پردہ کر گئے، انہوں نے کافی دیر تو بعد قبر نو کھودن دا کوئی وجہ بنی، کوئی سلاب آیا یا کوئی اس طرح دا معاملہ پیش آیا کہ قبر نو جڑا آپ دی جسم آپ نو منتقل کرن دا ارادہ کیتا لوگاں نے۔ جس وقت قبر دے وچوں جسم نکالیا گیا، لوگ کہندے نے جس وقت جسم نکالیا کفن میں مٹی تک نہیں لگی، اور جڑا جسم مبارک ہے آپ دا وہ بھی ذرا جنہ بوسیدہ نہیں ہویا، ذرا جنہ مٹی نے نہیں کھادا۔ حضرات محترم آج تے لوگ رولا پا پا کے کہندے نے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مٹی منا تھلے چلے گیا، کوئی پتہ نہیں حضرات محترم۔ لیکن جڑا نبی علیہ السلام دا غلام ہوندا ہے، محبت کرن والا ہوندا ہے، اوندا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات محترم اے شان اللہ رب العزت عطا فرماندا ہے۔ ہن جڑا ہووی اندروں بے ایمان تے رولا بھی پائی جاوے کچھ نہیں بندا، اوندا واقعی کچھ نہیں بندا، تے جنہاں دی نبی علیہ السلام دے نال پکی اور سچی محبت ہو جاندی ہے، پھر اللہ رب العزت کرم نوازیاں فرما دیندا ہے، اور بعد والے کہندے مجبور ہوندے نے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یقین صرف دل دے اندر رکھن دے نال گل بندی ہے، رولا پان دے نال نہیں، یقین دل دے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب نو
سونے نبی علیہ السلام دی ذات کثرت دے نال درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. آپ دی محبت دے اندر زندہ رہیے اور آپ دی محبت دے اندر ہی دنیا تو جائیے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.